بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قیامت کے دن تک دجال کے فتنے سے عظیم فتنہ نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ یہ وہ عظیم فتنہ ہے کہ جس سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سارے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو ڈرایا اور اس کی نشانیاں بیان کی اور اس فتنے سے بچتے رہنے کی تاکید کی۔ دوستو، احادیث نبویہ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے کا شکار سب سے پہلے اور سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس فطرت پر تخلیق کیا ہے کہ یہ بہت جلد متاثر ہو جاتی ہے، اور عورت کی اس کمزوری سے دجال خوب فائدہ اٹھائے گا اور یہ عورتوں کے ذریعے مردوں کو اپنی طرف راغب کرے گا، کیونکہ شیطان کا مرد کو اپنی طرف راغب کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار عورت ہے۔ اس لیے احادیث میں عورت کو فتنہ یعنی آزمائش کہا گیا ہے، کہ جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6948 کہ جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک دنیا بہت میٹھی اور ہری بھری ہے، اور اللہ اس میں تم سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کا جانشین بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، لہذا تم دنیا میں کھو جانے سے بچتے رہنا اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا ہونے سے بچ کر رہنا، اسی لیے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے معاملے میں تھا۔ احادیث نبویہ میں ذکر ہے کہ دجال کے نکلنے اور ظاہر ہونے میں عورتوں کا بڑا کردار ہوگا، جیسے کہ طبرانی کی روایت ہے کہ جب دجال نکلے گا تو سب سے پہلے عورتیں اس کی پیروی کریں گی۔ اسی طرح طبرانی ہی کی روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی طرف سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی، یہاں تک کہ آدمی اپنے گھر میں اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کو اس ڈر سے باندھ کر رکھے گا کہ کہیں یہ دجال کی طرف نہ چلی جائیں۔ اسی طرح دجال کی ایک پیغامبر ایک عورت ہوگی جو دجال کے بارے میں لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرے گی، جیسے کہ کنز العمال میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دجال جہاں کہیں بھی جائے گا تو ایک لعیبہ نامی عورت اس سے قبل وہاں جا کر لوگوں سے کہے گی کہ دجال تمہاری طرف آ رہا ہے، لہذا اس سے ڈرو اور اس کی مخالفت کرنے سے باز رہو۔ دوستو، اسی طرح ایک ایسی روایت مشہور کی گئی ہے کہ جس کا ذکر نہ تو احادیث میں ملتا ہے اور نہ ہی مستند تاریخی کتابوں میں۔ وہ روایت یہ ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ہم بستری کے لیے آپس میں لڑائی کریں گی اور یہ لڑائی ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ روایت ہمیں کسی بھی صحیح کتاب میں نہیں ملی، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، بہت سی ہماری مائیں بہنیں جب اس قسم کی آیات اور احادیث پڑھتی ہیں یا سنتی ہیں کہ جس میں عورت کو فتنہ کہا گیا ہے تو وہ بدظن ہونے لگتی ہیں کہ جس کا فائدہ میرا جسم اور میری مرضی والی NGOs اٹھاتی ہیں۔ حالانکہ اگر یہ مائیں اور بہنیں ان احادیث اور آیات کی تشریح پڑھیں تو انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو کہتے ہیں، یعنی عورت مرد کے لیے آزمائش ہے۔ اگر عورت بن سنور کر مرد کے سامنے آئے اور وہ عورت نامحرم ہو تو یہ مرد کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھے، وہ اسے دیکھنے کے بجائے اپنے ایمان کو محفوظ رکھے، اور جب عورت اسے زنا کی طرف بلائے تو پھر یہ اسی کے لیے آزمائش بن جاتی ہے کہ وہ اس گناہ سے بچ جائے گا یا پھر اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت ماں، بہن، بیٹی کے روپ میں اس وقت بھی مرد کے لیے آزمائش بن جاتی ہے جب وہ مرد ایسا کام کرنے پر مجبور ہو جائے جو اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہو۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ اسی قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے بیوی کی صورت میں عورت کو بہترین دنیا کا متاع قرار دیا ہے۔ اسی طرح مرد کے ایمان کو مکمل کرنے والی بیوی بھی عورت ہوتی ہے۔ بیٹیوں کی پرورش کر کے اس کی شادیاں کرنے والے مرد کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اور سب سے بڑی سعادت جو عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت جو ماں کے روپ میں ہوتی ہے اس کے پاؤں تلے جنت رکھ دی ہے۔